مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں بڑے کی معصومیت میں بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے. رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے دو ٹپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ دو تھپڑ لگا کے, لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے. اس کو خدمت چاہیے. اب کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچے, ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو. وہ گدھے ہونے کی علامت ہے. چھوٹے بچوں کو مائیں بھی بہت جنگلیوں کی طرح بعض دفعہ کوٹ رہی ہوتی ہیں. غصہ شوہر پہ نکالنا ہے, نکال کس پہ رہی ہیں آپ؟ ماں ہو, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ گزرتے گزرتے جب چاہو ایک بچہ گھوم جاتا ہے پورا یوں کر کے نا, اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ماں کو. یہ جو ماں ہے یہ زیادہ سمجھتی ہے. ابے ماں ہے تو خدا تھوڑی ہے, اللہ بھی ایسا نہیں کرتا یار. تو یہ جو مائیں بچوں کو دن رات پکڑ پکڑ کے بلا وجہ کوٹ پوٹ رہی ہوتی ہیں, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ماں ہے تو اب جو چاہے کر لے. نہ باپ کو اجازت ہے, نہ دونوں ایک دوسرے کو کوٹو, پتہ چلے یار تم اس معصوم کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے جو بیچارہ کچھ. مائیں کہتی ہیں ہم پھر پیار بھی تو کر لیتے ہیں نا. بچے کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, اس لیے وہ بیچارہ آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا. ہم مانتے ہیں ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا بچے سے, لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ بار بات پہ نکالو, کوٹتی رہو, چیختی رہو, چلاتی رہو. تھوڑا برداشت کرنا سیکھو, یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ کل آپ کی ماں نے آپ کو پالا تھا تو آج آپ پالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا برداشت کر لیں, ٹھیک ہو جائے گا. ہاں کبھی کبھار ٹھیک ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ بچوں پہ اللہ نے ایک خاص معصومیت ڈالی ہوئی ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کسی بچے کو آپ نے مارا ہو, ڈانٹنا تک ثابت نہیں ہے. انس ابن مالک 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ نے آپ کو خدمت کے لیے آپ کے پاس پیش کیا. 10 سال نبی کی خدمت کی. فرماتے میں بچہ تھا, ایک دفعہ بھی نبی نے کسی کام پہ مارنا تو دور کی بات, کوئی کام میرے ذمہ لگایا ہو اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا, کوئی بات نہیں بچہ ہے بھائی. کوئی بچے کا کچھ کام کر لیتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے. اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کام کا کہا نہ ہو اور میں نے کر لیا ہو تو مجھے یہ کہا ہو کہ کیوں کیا. ایک دفعہ انس بن مالک فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کسی کام کے لیے, چھوٹے بچے تھے. کہتے ہیں میں گیا تو باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے, میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کام کے لیے بھیجا میں نے. کتنی انسان کو انتظار کی کوفت, کتنی ایسا ہی ہے جیسے ایک دفعہ میرے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے کھانا منگوایا, روٹی منگوائی, میں گھنٹہ بیٹھا ہوں روٹی نہیں آ کے دے رہی. بھائی تندور دور ہے تو بائک پہ بندہ جاتا ہے 2 منٹ میں لے آتا ہے. کتنی وہ ہے مہمان بیٹھے ہوئے. بندہ آیا کہنے لگا, میں نے کہا بھائی گھنٹوں میں کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں پیدل گیا تھا لینے کے لیے کہ بائک مل نہیں رہی تھی. ابھی جب تم پیدل جا رہے ہو بتا کے تو چاہو یار, 1 گھنٹہ لگے گا پیدل آنے جانے میں. خیر رپورٹس ہیں رپورٹس. تو غصہ آتا ہے نا انسان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مصروف تھی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. انس بن مالک شارٹ, مارکیٹ سے شارٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے, گئے تو دیکھا کھیل رہے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. جب میں نے دیکھا نا پیچھے مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا, مسکرا رہے ہیں. کیونکہ حضرت انس کو تھوڑی شرمندگی ہو گئی نا کہ بھائی مجھے کام سے بھیجا, کچھ بھی نہیں کہا.
تو کیسے اخلاق سکھائیں یار, اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک بچے کے ہاتھ سے مجھے یاد ہے ایک پرانا واقعہ, ایک کپ ٹوٹ گیا, 9 یا 8-9 سال کا بچہ تھا, کہیں جا رہا تھا, وہ گھروں میں ہوتا ہے نا, چائے لے کے آ رہے ہیں یا کوئی ابا نے پانی منگوایا وہ لا رہا ہے, وہ گلاس ٹوٹ گیا. اب میں نے دیکھا ایک نے آ کے تانا دیا, ہاتھ ایسے ہو, یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے, یہ ہمیشہ یوں ہی کرتا ہے, اتنا اس کو ٹارچر کر رہے ہیں یار. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا بچوں کی تربیت کریں گے یار. گلاس جان کر تھوڑی توڑا ہے, کسی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے, لا آف چانس کے تحت. یہاں لگاؤ لا آف چانس, جدھر لگانا ہے وہاں لگا نہیں رہے, جہاں نہیں لگانا وہاں کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اتفاق سے ہم وجود میں آ گئے ہیں. ابے جب تم اتفاق سے وجود میں آ سکتے ہو تو اتفاق سے گلاس کیوں نہیں ٹوٹ سکتا میرے بھائی, کیا خیال ہے. اور گلاس اتفاق سے جڑ جائے یہ بہت مشکل ہے. انسان جڑ کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اتفاق سے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو گلاس ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا, بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, اس کو سمجھا دو بیٹا تھوڑا سا آئندہ ایسے کرنا. لیکن نہیں, میں نے دیکھا ہے گھروں کے اندر بچہ جا رہا ہے, ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا, تھپڑ لگتا ہے. ایسے موقع پہ ڈانٹنا بھی نہیں بنتا ہے, کیونکہ یہ کام کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا. ایسے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے, او ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اگر اس سے تھوڑا سا بھی آپ کا رسپانس اوپر کا ہوا نا, اس کا مطلب آپ گدھے ہو. آپ کیا ہو, گدھے ہو. آپ جو کام آپ سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس سے ہو گیا, تو یہ تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے نا, کہ آپ سے گلاس نہیں ٹوٹے ہوں گے. کتنی دفعہ ہم سے ٹوٹے گلاس, کتنی دفعہ بہت سے لوگوں سے بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے بھائی. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یار یہ گلاس کیوں توڑ دیا, اور یہ اندھا ہے, اور پھر جو جتنا گدھا ہوگا نا پھر اس کا اسٹائل اتنا ہی زیادہ ہوگا. تھوڑا سا گدھا ہے یوں آنکھیں دکھائے گا, یہ تھوڑا سا گدھا. جو نارمل انسان ہوگا نا, میں نہیں کہہ رہا بہت با اخلاق, بہت بدتمیز نہ ہو, تو وہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں, کوئی رسپانس نہیں, چلو یار یہ ٹوٹ گیا, احتیاط کرنی چاہیے بیٹا, بس. جو زیادہ با اخلاق ہوگا وہ تو مسکرا دے گا, وہ کہے گا ابے بھائی. حقیقت ہے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آتی ہے انسان کو. بچے بڑی فلم ہوتے ہیں, وہ جان کر تھوڑی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہنسی اس پہ آتی ہے کہ بچہ خود شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, اب ڈانٹ پڑے گی. میں اپنی بات بتاؤں, مجھے تو ہنسی آتی ہے. میرے گھر میں جب بچے اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے نا, کچھ گر گیا یوں ہو گیا, میں کوئی بہت با اخلاق آدمی نہیں, ابھی آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون با اخلاق ہے کون بدتمیز ہے. تو لیکن یہ کہ مجھے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آ جاتی ہے, کیونکہ بچوں کے نا خود ہی ایک شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے. تو ایسے موقع پہ ہنسی آنی چاہیے, غصہ ایسے موقع پہ بالکل بھی نہیں بنتا. اور پھر جو جتنا بڑا گدھا ہوگا, تو میں 2-4 گدھوں کی مثالیں دے دوں تاکہ سامنے آ جائے نا. تو تھوڑا سا گدھا یوں آ کے دکھائے گا, یوں کرے گا ایسے, اس کا مطلب آپ میں گدھے کے تھوڑے سے جراثیم ہیں. آنکھیں دکھانا بنتا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو جب تک ہم تنبیہ نہیں کریں گے تو گلاس پکڑنا کیسے سیکھے گا, تو تنبیہ کے لیے آنکھیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے, جان کر تھوڑی کیا ہے اس نے. آپ اس کو بتا دو بیٹا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آگے پیچھے. ویسے تو وہ جب ٹوٹے گا نا گلاس, اس کو خود بھی تو کچھ سیکھے گا نا, وہ خود بھی تو کچھ. اس وقت اس کو اخلاق سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ نے ڈانٹنا اور یہ سب چیزیں شروع کر دیں تو بد اخلاقی سیکھے گا. جو گلاس توڑنے سے بچنے سے زیادہ سیکھنا ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دیکھو آپ نے اس کو اخلاق بھی تو سکھانے ہیں نا, تو اخلاق تقریروں سے نہیں سیکھے گا. وہ دیکھے گا کہ مجھ سے گلاس ٹوٹا اور میرے پیرنٹس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, مسکرا کے چل دی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو چیز میسج ملے گا نا, اس کو لگے گا کہ ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا ذرا سی باتوں پہ چیختے چلاتے نہیں ہے, نہ مار دھاڑ کی دھمکیاں دیتے ہیں, نہ دانت توڑنے کی دھمکیاں, نہ زبان قینچی سے کاٹنے کی دھمکیاں. کیونکہ ایسے دھمکیاں آ رہی ہوتی ہیں, تیری زبان پلاس سے نکال دوں گی میں, اور مائیں کہہ رہی ہوتی ہے نا گڑا مار دوں گی میں تجھے. باپ بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے, ماں بھی ایسے ہی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بدتمیزی سیکھ رہا ہے نا گھر میں, یہ بہت ڈینجرس ہے بھائی. گلاس تو کوئی بات نہیں یار, دوسرا گلاس لے آؤ. تو اپنے اسٹائل سے آپ نے بچے کو اخلاق سکھانے ہوتے ہیں. اگر آپ کا اسٹائل ہی گدھے والا ہے تو کچھ آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ تو تھپڑ لگا دیتے ہیں رکھ کے. یہ تو بہت ہی گندی حرکت ہے یار. آپ نے گلاس توڑنے پر چانٹا لگا دیا, اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, جب دوسرا گھر میں چھوٹا کوئی الٹی سیدھی ذرا سی بھی حرکت کی تو یہ بھی چانٹا لگائے گا چپیٹ کے. پھر آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی, تمہارے ہاتھ کیوں چل رہے ہیں, اتنی سی بات پہ تھپڑ کیوں لگایا. تو اس کی سمجھ میں آئے گی یہ بات. اس کے دل میں سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہیں کہ اس سے کم بات پہ میرے ابا نے 2 تھپڑ لگائے تھے, میں نے تو ابھی کتنے تھپڑ لگائے ہیں, 1 تھپڑ لگائے, اس میں برداشت ختم.
تو بدتمیزی والا ماحول گھر میں اسی طرح ہی پیدا ہوتا ہے. تو یہ گلاس ٹوٹ گیا, یہ چھوٹی موٹی حرکتیں, ہم تو اتنے شرارتی تھے یار, اب تو بچے شرارتی ہیں ہی نہیں. ہم تو مسجدوں میں, اللہ معاف فرمائے, زیادہ نہیں بتانا چاہیے, ایسا نہ ہو بچے سیکھ لیں یہ چیزیں. پہلے زمانے کے بچے دیکھو نا, گھنٹیاں بجا بجا کے, وہ بچہ نا یوں گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہے, ہاتھ نہیں جا رہا تھا اس کا, ایک انکل آئے, انہوں نے بجا دی. تو انکل نے پھر بچے سے پوچھا اب کیا کرنے, کہہ رہا بھاگو. بچے تو ایسے. میں پھر بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ بچوں کو کسی چیز پہ ڈانٹے ہی نہیں, کچھ چیزوں پہ ڈانٹنا پڑتا ہے. جیسے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو ایک دو دفعہ محبت سے سمجھاؤ, نہیں کر رہا تو پھر سختی سے سمجھاؤ اس کو. بعض چیزوں پہ تو ڈانٹنا بھی, اور اسلام نے پھر مارنے کا بھی حکم دیا بعض چیزوں پہ. تو اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بن جائیں کہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے, لیکن کن باتوں پہ کہنا ہے یہ تو پہلے سوچ لو نا. آپ جن باتوں پہ ان کو ڈانٹ رہے, وہ ڈانٹنا بنتا نہیں ہے. فیل ہو جانے پہ بھی نہیں ڈانٹنا بنتا. بچہ فیل ہو گیا اور آپ ڈانٹ رہے ہو, یہ پاس نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھ لو. اپنی مرضی سے پڑھتا ہے آدمی, گن پوائنٹ پہ پڑھ سکتا ہی نہیں ہے. میرے ماں باپ نے مجھے پڑھانے کی کوشش کی اسکول میں نہیں پڑھ کے دیا. الحمدللہ, اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, میں نہیں پڑھ کے دیا. بھائی ہمارے شرارتوں میں دل لگتا تھا, ہمارا دل ہی نہیں لگتا تھا اسکول میں پڑھنے میں یار. شرارتیں, وہ کھڑکی سے بھاگ رہے ہیں, پھر یہاں سے نکل رہے, یہاں سے ٹن مارا, تو وہ نہیں دل جو ذہین بچہ ہوتا ہے نا, اس کا دل ٹکتا ہی نہیں ہے کسی جگہ. اس کو تھوڑا میچور ہونے دو, تو جب اس کو اچھا برا سمجھ میں آئے گا تو وہ جب پڑھائی پہ آ گیا تو ریکارڈ توڑ دے گا وہ. ہم جب مدرسے میں گئے ہیں تو ہم نے صحیح طرح سے پڑھنا, شوق سے گئے تھے نا, پڑھنا شروع کر دیا. پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بالکل آزاد چھوڑنے, پڑھے نہیں پڑھے, نہ اسکول بھی بھیجیں, ٹیوشن بھی پڑھائیں, سب کچھ ہے, نگرانی کریں, بس یہ کافی ہے. اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہے. اب میرے بچے اسکول جا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بنایا, اسکول کیوں, میٹرک کے بعد عالم بناتے ہیں, میٹرک سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں لیتا. تو میرا ارادہ ہے اچھا عالم بھی اس بچے کو بناؤں گا جس میں دیکھوں گا کہ اپنا بھی شوق ہے یا نہیں ہے. گن پوائنٹ پہ کوئی کسی کو نہیں بنانے کا ارادہ نہیں ہے کہ سر پہ مسلط ہو کے بندوق رکھی ہوئی ہے تو یہ پڑھے گا, وہ نہیں پڑھ رہا تو کیسے چلاؤ گے آپ. کچھ ہوتے ہیں زبردستی بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن میجورٹی نہیں پڑھ پاتی. محبت سے سمجھاؤں گا, دیکھو اس کے یہ فائدے ہیں, کیونکہ بچے کو عالم بننے میں نا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا, اپنا مستقبل اس کو دوسرے کاموں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ گن پوائنٹ پہ مسلط کر دو گے, بڑے مسائل ہو جائیں گے. ترغیب سے, محبت سے سمجھا دیا, چلا گیا تو بہت اچھی بات ہے. پھر اگر دل نہیں لگ رہا تو موٹیویٹ کرتے رہیں گے. جیسے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا تو ہمارے استاذ ہمیں سمجھاتے تھے, پھر ہم بیٹھ جاتے تھے, چلو یار, پھر دل بھی لگنا شروع ہو گیا. تو ایسے ہے, ان چیزوں میں آپ نے اسکول میں داخل کر دیا. ہاں اب اسکول میں بلا وجہ ٹلے مار رہا ہے, چھٹیاں کر رہا ہے, تو سختی بنتی ہے. بیٹا رات کو جلدی دیکھو, پہلے وجہ کیا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی تو جلدی سلا دو رات کو اس کو. تو اس طرح سے تو سختی کی جائے گی. آگے نمبر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, بھائی ہر آدمی کا ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے لوگ, بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو پڑھے لکھے بالکل بھی, آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اکثر اسکول سے بھاگے ہوئے ہوں گے وہ. اب بچے بھاگنا نہ شروع کر دیں اس چکر میں کہ ہم بڑے سائنسدان بننا چاہتے ہیں. تم چھوٹے بھی نہیں بنو گے, تم پنچر لگانا بھی نہیں سیکھو گے, تو اس لیے پڑھ لو, زیادہ اچھی بات ہے, تمہارا فیوچر بن جائے گا اس سے. تو اس میں بھی فیل ہو گیا بچہ, اس پہ اتنا ذہنی دباؤ یار, اتنی ٹینشن کہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے وہ. تو ایسا مت کرو, بچے کو دماغی طور پہ گرو کرنے دو. جتنا ہنسی خوشی زندگی, تھوڑی بہت ٹینشن ہے وہ اخلاق سکھانے والی تو دینی ہے, نماز والی ٹینشن, اور یہ چوریاں چکاریاں نہ شروع کر دیں, گالی نہ دینا شروع کر دے. گالی دے رہا ہے سختی کرو اس کے اوپر, بھائی یہ گالی والی نہیں چلے گی. چھوٹے بھائیوں کو بلا وجہ مارتا پیٹتا ہے تو اس کو سماؤ, یا انسان کے فرعون کے بچے مت بنو بھائی. جو تکبر اور یہ سب چیزوں کو تو کنٹرول کرو. باقی چیزوں میں بھائی پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے, فیل ہو گیا کوئی بات نہیں, اس کو موٹیویٹ کرو, کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے, صلو علی الحبیب کہہ دیا کرو. میرے 2 بھانجے ہیں نا, یہ نمبر کم آئے تھے, بلکہ شاید ایک فیل ہو گیا تھا. تو چونکہ وہ ہمارے بہنوئی ہماری ہی دوست ہیں بچپن کے, بیانات ایک ہی شیخ سے ہم بیعت تھے, تو ہم دونوں میں سافٹ ویئر ایک جیسے انسٹال ہوئے ہوئے. تو وہی ہوا, بچے جو فیل ہو گیا تو گھر میں جب اطلاع ملی, بچے تھوڑے سے گھبرا رہے تھے, ہم فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا بس بیٹا, دنیا میں فیل پاس چلتا رہتا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو تھوڑے جب سمجھدار ہوئے تو خود ہی عقل آئی, بھائی باتیں ماموں سے ہم 4 شادیوں کی سنتے ہیں, تو فیل ہو کے تو 4 شادیاں نہیں ہو سکتی, تو کچھ کرنا پڑے گا بھائی. خود ہی سمجھ میں آیا. اب ایک این ڈی یونیورسٹی میں انجینئر بن گیا ہے, دوسرا جامعۃ الرشید میں اپنی مرضی سے گیا ہے, عالم بن رہا ہے ماشاء اللہ. تو
برے ماحول میں نہیں بیٹھنے دو. خیر آج کھچڑی پک رہی ہے, ٹاپک دائیں میں بہت زیادہ جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, خلقکم اطوارا, کیسے اللہ نے مختلف طور بطور تم کو پیدا کیا ہے. ایک اسٹیپ سے دوسرا اسٹیپ, پھر تیسرا اسٹیپ, پھر پیدا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ اللہ نے معصومیت ڈال دی. ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو پیار آتا ہے اس کے اوپر, وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ جہاں فرض ادا کریں وہاں سنت نہیں ہو جاتی ہے. بھائی جہاں چاہو سنت پڑھ لو, بہتر ہے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی. آپ کی بیوی ہے, ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے, سودا ہو جاتا ہے, ڈلیوری جو بعض دفعہ 2 دن بعد ہو رہی ہوتی, 3 دن بعد, تو ایسے ہی نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی, اب ڈلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں. آپ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈلیوری ہو, اور جو دھنیا پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. 2 سال 3 سال پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار, اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے, مرد کے لیے عورت کو, کہ کیسے 1 سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی. آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا, اس کی بیوی بن گئی, وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی, ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم میں حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے, خوراکیں ٹائٹ کر لو, 4 شادیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی, اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور جلدی رخصتی جو شریعت نے حکم دیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. خوراک کٹ کے چھوڑ دو تو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب دیکھو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا, میں نے 4 شادیوں میں بیان کیا, ایک بوڑھے میاں آئے, وہ بہت بحث کی مجھ سے, انہوں نے اتنی بحث کی نا کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. تو ایک اور بوڑھے آئے, انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب یہ بوڑھے ہو گئے مفتی صاحب, اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ جوان کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے بہت سے بوڑھے تو مجھ سے ملتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب کاش آپ 20 سال پہلے ہمیں مل جاتے یار, بہت لیٹ ملے ہو آپ. لیکن بہت سے بوڑھے دیکھنے میں بوڑھے لگتے ہیں, حقیقت میں بوڑھے نہیں ہوتے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا اپنے استاد شیخ کے اس والد کا, 80 سال میں انہوں نے نکاح کیا, اولاد بھی ہوئی. تو ان کے ریلیٹیو مجھے ملے, مفتی, انہوں نے کہا مفتی صاحب 80 سال میں نہیں 90 سال میں نکاح ہوا تھا. تو کریکشن کر لیں, 80 میں نہیں بلکہ ان کا نکاح 90 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور ان کے الحمدللہ اولاد بھی ہوئی ہے. تو خوراک اور یہ جو اپنی باڈی کا جو جسم کی مینٹیننس کا بڑا خیال کرتے ہیں نا, صحت کو مینٹین رکھتے ہیں, بعض دفعہ 100 سال جیتے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات یہ جو میں نے مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا, آج عصر کے بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا تھا نا, مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے تھے. تو 6 مہینے بعد ان کی قبر کھولی تو ان کی جسم بھی سلامت تھا, اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. کرامتوں کے واقعات میں نے بتایا تھا نا, کچھ واقعات ہم نے بھی سنے بھی ہیں, کچھ دیکھے بھی ہیں. تو اور میں نے کہا ان کو ان کی جگہ سے شفٹ کیا جا رہا تھا. تو آج ان کے بیٹے سے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا صاحب آپ نے بیان جو سنایا ہے نا وہ واقعہ ایسے نہیں ہے, آپ کو تھوڑی بھول ہوئی ہے. شفٹ نہیں کر رہے تھے ہم قبر, بلکہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تھی, تو جو ان کی جو قبر کی سلیبیں وہ ٹوٹ گئی تھی, تو قبر ریپیئر کر رہے تھے. تو ایک کریکشن تو یہ کر لیں کہ وہ میت کو وہاں سے ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے بلکہ قبر کو ریپیئر کر رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کہا 6 مہینے بعد ہم نے قبر نہیں کھولی تھی, 13 مہینے کے بعد ہم نے قبر کھولی تھی. تو باڈی بھی بالکل سلامت تھی اور خون سے خوشبو آ رہی تھی, اور بھائی کے جسم پہ جو تھوڑا سا خون لگ گیا نا ان کا میت کو سیٹ کرنے میں, وہ پھر 4-5 دن تک ہاتھ دھونے کے بعد بھی خوشبو آتی رہی ہے. اور اس کا تو میں بھی گواہ ہوں شہیدوں کے خون کی خوشبو کا. میں نے ایک شہید کی میت کو صرف یوں ٹچ کیا تھا یہاں پیشانی پہ, تو میرے ہاتھ سے بہت دیر تک بہت اچھی خوشبو آتی رہی ہے. اور وہ شہید کے جو روئی رکھی ہوئی تھی نا چاروں طرف, وہ روئی میں گھر لے کر آ گیا تھا 1 ہفتے تک, حالانکہ اس پہ خون کا نشان بھی نہیں تھا. 1 ہفتے تک اس روئی سے خوشبو آتی رہی ہے. وہ خوشبو نہیں تھی جو آپ عطر میں لگاتے ہیں, کیونکہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی بھی ہے, تو سب کی سیم ہوتی ہے, وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے وہ. تو یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 13 جو ہے نا 13 مہینوں تک تھا, آپ نے 6 مہینے کہہ کے یہ غلط. تو کہتے ہیں پھر ہمارا یہ ارادہ ہوا تھا کہ ہم میڈیا کی ٹیم کو بلائیں, لوگوں نے ہمیں کہا کہ بلاؤ ان کی ویڈیو بناؤ اور دیکھو. تو کہتے ہیں پھر ہم نے کہا یہ نہیں, ہم نہیں یہ کام کریں گے, بس جو ایک اللہ کا معاملہ تھا ہو گیا یہ, ٹھیک ہے نا.
تو یہ کریکشن کر لیں کہ وہ جو 80 سال کے بزرگ تھے نا جنہوں نے شادی کی تھی, دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی, تو وہ 80 کے نہیں تھے, وہ کتنے کے تھے؟ 90 کے تھے. Mufti Tariq Masood Special.